کیا ہوگا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین ہے دونوں رب کا, وہ جہان ہے دونوں رب کا. الرحمن الرحیم, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق کو چاہنے والا ہے میرا پروردگار. 70 ماہوں کی تو محض ایک مثال دی گئی ہے. دراصل لامحدود چاہنے والا ہے میرا خدا. کوئی حد نہیں ہے اس کی چاہت کی. جب بھی بن مانگے عطا کرتا ہے وہ ہمیں. ہر نعمت, ہر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا, آنکھیں دی, زبان دی. آنکھیں دی قرآن دیکھنے کے لیے, زبان دی تلاوت قرآن کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے, نہ کہ غیبت کرنے کے لیے, برائی کرنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. قرآن کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی تحفہ نوازا. مالک یوم الدین, وہ انصاف کے دن کا حاکم ہے, روز حشر کے دن کا حاکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی مبارکہ میں اپنے بندوں کو ڈرا بھی رہا ہے, دھمکا بھی رہا ہے اور اپنی چاہت بھی دکھا رہا ہے. سب سے پہلا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, پھر شکر الحمدللہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پہلا حساب, نماز کیا کریں گے, پھر قرآن کیا کریں گے, کیا ہم اس کا آنسر دے سکیں گے؟ سب سے پہلا جواب ہمارا, آج بھی ہم کسی بہن سے پوچھ لیتے ہیں آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہیں, 100 میں سے ایک بہن یہ بولے گی کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے, قاری بنائیں گے یا حافظ بنائیں گے. زیادہ تر بہنیں یہی کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو آرمی میں ڈالیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, وکیل بنائیں گے. مجھے بھی لوگ یہی کہتے ہیں تمہارا ایک ہی بیٹا ہے, تم لوگ نے مدرسے کی فیلڈ میں ڈال دیا. دیا بھی تو اللہ پاک نے ہی ہے نا, اللہ کا انعام ہے. اولاد کی اچھی پرورش ہمارا فرض ہے. اولاد کی اچھی پرورش ان کا حق ہے. ان سے حق سے نوازیے, ان کو قرآن کی صحیح تعلیم دیجیے. ہم انہیں قرآن کی صحیح تعلیم جب دیں گے جب ہم خود قرآن صحیح پڑھیں گے. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ آ کھڑے ہو اور ہم کلمہ شہادت پڑھیں, پتہ چلے ہمیں کلمہ ہی صحیح نہیں آتا. ظاہر ہے ہم نے خود صحیح پڑھا ہی نہیں تو ہم کلمہ صحیح کہاں سے پڑھیں گے, ہمارے بچہ کہاں سے کلمہ صحیح پڑھے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بچے کی پہلی درجہ اس کی ماں کی گود ہے. درجہ کا مطلب پہلا مدرسہ. جب مدرسہ ہی صحیح نہیں ہوگا پہلا تو بچہ کیا سیکھے گا, بچہ اپنی ماں سے کیا سیکھے گا. آج کل موبائلوں سے پسند ملے تو آئے جو ہے قرآن کی طرف دھیان دیں. قرآن کا احترام کرنا سب جانتے ہیں. اپنے گھروں کے کونوں پہ احترام سے قرآن رکھ دیا جاتا ہے منو مٹی تلے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین. بے شک ایک سائٹ مبارکہ میں ایسا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے آ گئے ہوں, یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام اور سائنسدانوں کا ماننا ہے دنیا و جہان کی, زمین و آسمان کی بہترین کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنا کردار دنیا میں ہمیشہ روشن رکھنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام سے فرمایا کرتے تھے اپنے گھروں میں ذکر الہی کیا کرو. ہم اپنے گھروں میں ذکر الہی کس طرح کر سکتے ہیں, نماز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, قرآن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اپنے گھروں میں ہمیشہ ذکر الہی ہم نماز و قرآن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو صحیح عبادت بھی سکھا سکتے ہیں.